میرا ایک نماز میں رخصتوں کے متعلق فقہی نوعیت کا سوال ہے۔ نماز میں جو رخصتیں بتائی جاتی ہیں جیسے کہ تیمم، جمع، قصر، ان میں کیا کوئی ہائرارکی بھی پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں جس میں میں یا تو ابھی تیمم کر کے قصر پڑھ سکتا ہوں، یا پھر اس کو مؤخر کر کے اگلی نماز کے ساتھ جمع کر سکتا ہوں، لیکن وہ باوضو کر کے پوری نماز ہوگی، تو میں کس اصول کی بنیاد پہ انتخاب کروں؟ اور کیا کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو فلفل ہو لینے دینا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی کسی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ نہیں، نماز کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس میں لوگ خشوع خضوع، دل لگا ہے نہیں لگا، یہ سب بحثیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ نماز کا حسن ہے، وہ جتنا زیادہ پیدا کریں گے آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل نماز اللہ کی بارگاہ میں بس بر وقت حاضر ہو جانا ہے۔ تو جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ نماز پڑھیے، اس وقت جو چیز آپ کو میسر ہے اس کے لحاظ سے آپ وضو کریں گے، اس کے لحاظ سے آپ تیمم کریں گے، اس کے لحاظ سے آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ تو میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ اس میں تیمم تک جانے سے پہلے بھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے مثلا جہازوں میں اکثر یہی کرتا ہوں کہ اس میں پانی بہانے کی بجائے، جس کو عربی زبان میں اصالت الماء کہتے ہیں، بس یوں سمجھیے گیلا ہاتھ یا کوئی گیلا ٹیشو وہ لے کے میں وضو کر لیتا ہوں۔ تو یہ ساری رخصتیں جتنی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نماز وقت پر پڑھنی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت سے ادھر ادھر کرنے کے لیے خود عذر چاہیے، ورنہ اگر نماز کو وقت سے ادھر ادھر کرنے کے لیے عذر نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں جو وضو میں یا کسی اور چیز میں رخصت دی گئی ہے۔ اب آدمی یہ خیال کرے تو پھر تو یہ ہوگا کہ اچھا مجھے تو بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی، میں تو ایک گاڑی میں ہوں۔ نہیں، جہاں آپ ہیں جس وقت ہیں وہ وقت آ گیا ہے، اس وقت بلا لیا گیا ہے آپ کو، وہ آپ حاضر ہو جائیں۔ تو اس میں صحیح ترتیب یہ ہے کہ نماز کے وقت کو سب چیزوں پر ترجیح دی جائے۔